تو انسان بھی خودکشی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن اٹھا اس کو خیال آیا کہ چلو آج خودکشی کر لیتے ہیں, اٹس اے گڈ ڈے ٹو کمٹ سوسائڈ. ایسے نہیں ہوتا. جو سوسائڈل کیسز ہوتے ہیں وہ کافی عرصے سے اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, انٹل ون ڈے دے ڈیسائڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو کل آور سیلوز. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, سوسائڈ کی نہیں ہے بٹ مرڈر کی ایگزامپل ہے. کچھ عرصہ پہلے مطلب راولپنڈی شہر میں ایک واقعہ آیا تھا اخبار میں, جس میں تھا کہ ایک بندہ تھا جس نے بس میں سوار ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ کرایہ جو ہے وہ 10 روپے بڑھ گیا. تو اس نے 10 روپے کرایہ بڑھنے کی وجہ سے کنڈکٹر کو قتل کر دیا. مطلب چھری تھی اس کے پاس, چاقو تھا, اس نے اس کو سٹیب کیا اور مار دیا. تو اب آپ سوچیں کہ آرٹیکل میں آیا کہ جی دیکھیں بندہ پاگل ہو گیا اور اس نے خود یعنی ایک بندے کو قتل کر دیا 10 روپے کے پیچھے. اصل میں بات یہ نہیں. اگر آپ اس سٹوری کو مزید پروب کریں تو آئی ایم شیور آپ کو ایک واٹر فال افیکٹ نظر آئے گا. وہ کیا افیکٹ تھا؟ مثال کے طور پہ کہ وہ شخص اپنی میریڈ لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا. فار ایگزامپل اس کی وائف اس کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کر رہی ہے, اس کا فادر ان لا اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے, سمجھتا ہے کہ بہت بے وقوف ہے, نکما ہے. اس کو اپنے باس سے کل پرسوں بہت سخت ڈانٹ پڑی ہے. وائف نے آج صبح آنے سے پہلے اسے کہا کہ بچوں کی ٹیوشن کی فیس اگر نہ دی تو بچے اسکول سے باہر ہو جائیں گے, اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری اتنی کم سیلری میں بچوں کو مینیج کرنا اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اور یہ ساری اپنی پرابلمس کو وہ ایوری ڈے کیری کر رہا ہے, جیسے ایک بیک پیک انسان کیری کرتا ہے, وہ سارے برڈن کو کیری کر رہا ہے. اور کیری کرتے کرتے فائنلی وہ جب بس پہ چڑھا تو کنڈکٹر نے کہا کہ جی 10 روپیہ کرایہ بھی آج سے بڑھ گیا. سو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک, وہ تنکا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. اونٹ کے اوپر آپ سامان لاتے گئے, ایونچولی کیا ہوا, آپ نے ایک تنکا رکھا اور اونٹ کی جو ہے نا کمر ٹوٹ گئی. تو کمر اس کی تنکے سے نہیں ٹوٹی, وہ جو پچھلے گھنٹوں سے آپ اس پہ سامان لاتے جا رہے تھے, اصل میں وہ برڈن ایک پوائنٹ پہ ایسے آیا کہ اٹس دا ٹپنگ پوائنٹ یا بریکنگ پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, کہ وہاں پہ جا کے وہ کلیپس کر گیا. اسی طرح سے سوسائڈل کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے عرصے سے وہ ایک پینٹ اپ اینگر یا سیویئر ایشوز ہوتے ہیں جو ایک انسان اپنے اوپر کیری کر رہا ہوتا ہے, اور پھر فائنلی جا کے وہ ٹپ اوور کر جاتا ہے اینڈ سوسائڈ کمٹ کر جاتا ہے. سو فرام اے لاجیکل پرسپیکٹو ہمیں یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ڈسپائٹ ہیونگ ایوری تھنگ, دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس, اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھا بنگلہ ہے, بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, اپیرنٹلی ایوری تھنگ سیمز نارمل اور ویری گڈ ایکچولی, لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ لوگ پھر بھی ڈپریس ہیں؟ اور اسپیشلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلیبریٹی سوسائڈز کے بارے میں. کرس کارنیل, آئی یوزڈ ٹو بی اے ہیوج فین آف ساؤنڈ گارڈن. کرس کارنیل جو اس کا لیڈ ووکلسٹ ہے, اس نے خودکشی کر لی, ہی ہنگ ہمسیلف. چیسٹر بیننگٹن جو ہے, جو لیڈ سنگر ہے لنکن پارک کا, اس نے بھی اپنے آپ کو, جس دن کرس کارنیل کی برتھ ڈے تھی, سپوزڈلی ہز برتھ ڈے, اس دن اپنے آپ کو وہ بھی خودکشی کر کے مار دیتا ہے. اور ایک لسٹ ہے سیلیبریٹیز کی جو ہمارے سامنے ہے, جو کہ اپنے آپ کو سوسائڈ کے تھرو مار دیتے ہیں, یا پھر اگر سوسائڈ نہیں کرتے تو شاید سوسائڈ سے کم بھی نہیں کرتے, جس کو میں کہتا ہوں کہ ریکلیسلی اپنی لائفز کو روئن کر دیتے ہیں تھرو ڈرگز, الکوہول, ٹرائنگ ٹو کور اپ سم میسڈ اپ ایشوز دیٹ دے آر گوئنگ تھرو. سو آلدو اس میں سے کچھ میڈیکل کیسز ہو سکتے ہیں, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, بٹ دا تھنگ از کہ اتنے زیادہ جب کیسز آنا شروع ہو جائیں تو یو ہیو ٹو آسک دا کوسچن, وائی آر پیپل ڈپریسڈ؟ ہر دوسرا بندہ کیوں ڈپریشن سے گزر رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے, جڑ کیا ہے؟ سمٹمز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, روٹ کاز کی بات کر رہا ہوں. روٹ مسئلہ کیا ہے, واٹ از دا روٹ کاز؟ اور انشاءاللہ آج ہم اسی روٹ مسئلے کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو اگر ایگزامپلز دوں, فار ایگزامپل سیلیبریٹیز, فیمس سیلیبریٹیز سوسائڈز کی. میرلن منرو پیک اوور کریئر میں ہالی ووڈ کی بہت فیمس ایکٹریس تھی, درجنوں گولیاں کھا کے مر جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ کچھ ایسی ہیں جو ریکلیسلی جنہوں نے اپنی لائف جو نا کہ اینڈ کی. ہیتھ لیجر, وٹنی ہیوسٹن, ایمی وائن ہاؤس, ویری فیمس پیپل. انہوں نے کیا کیا, پرسکرپشن ڈرگز اینڈ الکوہول, نارکوٹکس وغیرہ وغیرہ اس طرح سے مکس کرتے ہوئے فاؤنڈ ڈیڈ ڈیو ٹو مکسنگ پرسکرپشن ڈرگز, ویلیم, لگزوٹنل, یہ وہ گولیاں کھائے جا رہے ہیں. کوئی کوکین ایڈکشن کے اوپر ہے, کوئی الکوہول ساتھ مکس کر رہا ہے. اس کے علاوہ کئی اور ایگزامپلز ہیں, جس طرح کرٹ کوبین تھا, لیڈ سنگر آف نروانہ, ہی شاٹ ہمسیلف ود 12 گیج شاٹ گن. فلپ سیمور ہافمن, آسکر ایوارڈ وننگ ایکٹر ہے, وہ ریسنٹلی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہوئی. رابن ولیمز کمیڈین ہے امریکن, اس کی ڈیتھ ہوئی. ٹونی اسکاٹ جو ہے ریڈلی اسکاٹ کا چھوٹا بھائی ہے, فیمس ڈائریکٹر جس نے ٹاپ گن کو ڈائریکٹ کیا تھا, اس نے بھی سان فرانسسکو برج سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لیتا ہے. آتھر ہے لائک ارنسٹ ہیمنگوے, ویری فیمس امریکن آتھر, شوٹس ہمسیلف. اینڈ سو یو ہیو سو مینی ایگزامپلز. ایون آپ WWE یا WCW کے جو ریسلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں, اس میں شان او ہیئر ہے,
خودکشی کر کے مر گیا. کرس بینوا ہے, اس کی تو خودکشی تھی, ڈبل مرڈر ہومسائڈ تھا. اٹ واز ڈبل مرڈر سوئسائڈ. پہلے اس نے اپنی بیوی کو مارا, بچے کو مارا اور پھر خودکشی کر لی. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیر آر کاؤنٹلیس ایگزامپلس. دیر آر ناؤ بکس ریٹن آن دا سبجیکٹ. دیر از اے بک آؤٹ دیر اویلیبل جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ سیلیبریٹی سوئسائڈز اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایون اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ سیلیبریٹیز ہو کلڈ دیم-سیلوز ان دی لاسٹ 100 ایئرز, تو آپ کو وکیپیڈیا کا جو آرٹیکل ملے گا اس پہ دیکھ لیں کتنی لمبی لسٹ ہے کہ اس میں بینکرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ناؤ کیپ دس تھنگ آن ہولڈ فار جسٹ 1 سیکنڈ. دیکھیں اگر ایک غریب آدمی خودکشی کرتا ہے نا, جو کہ ایگزامپلز آتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا وہ لاہور میں جو ہے نا راوی کے پل سے چھلانگ لگا کے خاتون نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. ایسے واقعات بھی آتے ہیں. یہ چلے مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کے اوپر فائنینشیل پریشر اتنا زیادہ تھا, اس کے اوپر اتنے مسائل تھے کہ she couldn't cope with it. Maybe اس کا husband abusive تھا, maybe you can talk about many other things کہ social pressures تھے, societal pressures تھے. She killed herself and her kids. Very very horrible جو ہے نا event, but it happened. But جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس apparently سب کچھ ہے, تو پھر وہ کیوں ڈپریشن سے گزر رہا ہے؟ یہ لوگ وہ لائف سٹائل جو سیلیبریٹی کلچر ہے, یہ لوگ وہ لائف سٹائل لیڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ اور میں عام طور پہ انوی کرتے ہیں. You know, they call it the American dream. Turns out to be an American nightmare. They call it the American dream. کہ آپ کے پاس جب گھر بھی آ گیا, گاڑی آ گئی, بنگلہ آ گیا, فیم آ گیا, لوگ آپ کے آٹوگراف لیتے ہیں, people are crazy about you, بس آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اس کامیابی کے باوجود اگر بندہ خودکشی کر دے, پھر کچھ سوال پوچھنے والے ہیں. اب اصل میں بات یہ کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں. میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہوں, میں ایک تو جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس جسم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, روح بولتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں باڈی ہے. یہ باڈی ہے اور اس کے اندر سول ہے. باڈی کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, سول کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. باڈی کس چیز سے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے. اچھا, مٹی سے باڈی بنی اور اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے آ جاتی ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ پلاسٹک کی چیز ہے. پلاسٹک کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. زمین سے یعنی پیٹرول نکلتا ہے, یا جو ہے نا پیٹرولیم آئل کا بائی پروڈکٹ ہے پلاسٹک. سٹیل لوہا وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی جو ہے نا یہ بھی زمین سے آتا ہے. لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی زمین سے آتی ہے. کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی زمین سے آتا ہے. تو جتنی بھی آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے پوری ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف میری باڈی صرف جسم نہیں ہے, اس کے اندر روح بھی ہے. اور جو روح کی ریکوائرمنٹس ہیں, چونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے, اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی اللہ کی طرف سے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا وہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے کھیلتے پچ پہ یا فیلڈ میں ڈیتھ ہوگی اس کی. اب وہ بندہ فزیکلی تو فٹ ہے, باڈی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیلڈ میں گرا مر گیا. اب لیٹ سپوز اس کی کڈنی فیلئر ہو گیا یا ہارٹ فیلئر ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا. اگر اس کو میں نیا آرگن لگا دوں, کیا یہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھ سکتا. آپ دیکھیں دنیا کی کوئی چیز خراب ہو جائے, موبائل فون خراب ہو جائے, لیپ ٹاپ خراب ہو جائے, کوئی اور چیز خراب ہو جائے, آپ اس کے پارٹس بدلیں یہ دوبارہ چل پڑتا ہے. لیکن جب ایک انسان بند ہو جائے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. There is no force on earth that can now revive this person. ایک دفعہ بندہ چلا گیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں کہ when the soul is in the throat, bring him back if you are truthful. جب یہ روح حلق تک پہنچ جائے اب اس کو واپس لے کے دکھاؤ, نہیں کر سکتے. جتنا مرضی انسان فٹ ہو, نیا دل لگا دے, نیا گردہ لگا دے, نیا کچھ اور لگا دے, وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. تو یہ اندر سے روح ہے جو کہ نکل جاتی ہے. اچھا, روح جو ہے نا, اصل میں آپ یا میں کون ہوں؟ اصل میں جسم ہوں یا اصل میں روح ہوں؟ مطلب راجہ ضیاء الحق, who is راجہ ضیاء الحق? راجہ ضیاء الحق is the body or the soul? Really, in essence, I am the soul. Why am I the soul? Because آپ کو میں بتاؤں, اگر ایک فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فادر کی باڈی جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے, بچہ 4-5 سال کا ہے. وہ آ کے دیکھتا ہے, وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ ابا جان کو جو ہے نا کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہے کہ بیٹا ابا جان جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے گئے. تو بچہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ابا جان کہاں چلے گئے جب باڈی ان کی یہ پڑی ہے؟ کہتی ہے ہاں بیٹا باڈی تو یہ ہے, لیکن اصل میں جو ابا جان تھے وہ روح تھی اور وہ چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اب پرواز کر چکے ہیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اب ان کا معاملہ فرق ہے. یہ جو جسم ہے یہ تو یہاں رہ جائے گا, یہ جسم تو یہاں چلا جائے گا, یہ جسم ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کی جو روح ہے یہ انتقال کر جائے گی, یہ منتقل ہو جائے گی, یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس دنیا سے دوسری جہاں میں. تو اصل میں بات یہ کہ ہماری جسم کے یعنی ہمارے باڈی اور سول ہے. تو باڈی کی ریکوائرمنٹس تو ہم صبح شام پوری کرتے ہیں. باڈی کی بیسکلی 2 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں.
ایک دو ایپیٹائٹس ہوتی ہیں, ایک ایپیٹائٹ ٹو فیڈ ہوتا ہے اور ایک سیکشول ایپیٹائٹ ہوتی ہے. ایک کھانے پینے کی ایپیٹائٹ ہے کہ ہم جو نا خوراک کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور ایک آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ود دی اپوزٹ جینڈر. یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کو بھی فلفل کیا جاتا ہے حلال طریقے سے. کھانے میں بھی حلال طریقہ اور ریلیشن شپس میں بھی حلال ریلیشن شپس تھرو نکاح کے ذریعے حلال ریلیشن شپ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا, حرام کی طرف نہیں جانا. دوسری طرف آپ کا روح جو ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں, اور اسی لیے جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. روح کی غذا اصل میں اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے, اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. ورنہ اگر موسیقی واقعتاً روح کی غذا ہوتی تو جو ہے نا میوزیشنز سوسائڈ نہ کرتے, کیونکہ وہ تو سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, ان کی تو روح پوری ہوتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ واٹ دے ڈو از دے آر ہیپی ود دیئر باڈیز. Sometimes you will see that these actors, actresses, musicians, they're very happy with their bodies. It's the soul they want to kill. They don't hate the body. They hate the soul. They hate what they may have become. زیادہ تر لوگ سلیپنگ پلز پہ آ رہے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس پہ آ رہے ہیں, کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں سوسائڈ کو. کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز اصل میں وہ اپنے روح کے ساتھ ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو سولجرز ہوتے ہیں نا, اکثر اوقات آپ دیکھا ہوگا کہ جو ایون وار ویٹرنز ہوتے ہیں, a lot of them commit suicide. جب وہ جاتے ہیں کسی جنگ میں, کسی بیٹل میں, the things that they have done or the things that they have seen other people do or the crimes that they have been forced to commit, جب وہ واپس آتے ہیں they lose their minds because they cannot live with their soul. یہ soul جو ہے نا نفس لوامہ ہے, یہ آپ کو سیلف ریپروچنگ نفس ہے. یہ آپ کو نا یعنی آپ کے دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ میس اپ کرتے ہو نا تو اندر سے آواز آتی ہے you have messed up, تم نے غلط کام کیا. اندر سے یہ آواز آتی ہے لیکن پھر ہم اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. We try to suppress it. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Verily in the remembrance of Allah hearts will find rest. ایک کہا امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بلیف میں آئے گا, جب اللہ پر ایمان خالص ہوگا اور شرک نہیں ہوگا. دوسرا کہا الا بذکر اللہ, یعنی اللہ کے ذکر میں ہی, اللہ کی یاد میں ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا.